اپنی سیٹ پہ جائیے. یہ میں ان کی سیٹ آپ کو کیسے دے دوں؟ آپ کل علی محمد کی سیٹ مانگ لیں گے، پھر عامر ڈوگر کی مانگ لیں گے. نہیں، اپنی سیٹ پہ جائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب اسپیکر، بہت شکریہ. آج میں ایک اہم آئینی ترمیم میں بات کرنے کی جسارت کر رہا ہوں. ایسے دستور کو، صبح بے نور کو میں نہیں مانتا، میں نہیں جانتا. جناب اسپیکر، سب سے پہلے میں جو یہ حالیہ دہشت گردی کا واقعہ ہے اس کی بھرپور مذمت کرتا ہوں، کیونکہ ایک شخص کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے. اس کی جتنی بھی بھرپور مذمت کی جائے وہ کم ہے. انشاءاللہ ہم پاکستان کے ایک ایک ذرے کی، ایک ایک خطے کی اور ایک ایک جگہ کی تحفظ کریں گے. انشاءاللہ اپنی جانوں بے کھیل پہ بھی ہم پاکستان کا تحفظ کریں گے. سب سے پہلے میں پاکستان پیپلز پارٹی کو آئین کی تدفین کا عمل احسن اور باوقار انداز میں مکمل کرنے پر مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور ساتھ ساتھ اپنے مسلم لیگ نون کے دوستوں کو بھی ووٹ کو عزت دو کے نعرے کی منزل مقصود پر پہنچانے کی دونوں ہاتھوں سے سلام پیش کرتا ہوں. جناب اسپیکر، یہ جو ترمیم ہے یہ پاکستان کے آئینی وجود، عدالتی خود مختاری اور جمہوری آزادی کے لیے کھلا چیلنج ہے. یہ ترمیم آئین دشمنی ہے، یہ جمہور دشمنی ہے، اور یہ پاکستان دشمنی ہے. جو بھی اس کی حمایت کرے گا وہ تاریخ کے کٹہرے میں کھڑا ہوگا. جناب اسپیکر، یہ میں بات کیوں کر رہا ہوں؟ میں اس بنیاد پہ کر رہا ہوں کہ اس کے پیچھے میرے پاس دلیل ہے. یہ ترمیم وہ اسمبلی کرنے جا رہی ہے جس کو آئینی مینڈیٹ حاصل نہیں ہے. یہ عوام کا ووٹ چوری کر کے مارد وجود میں آئی ہے. اس کو عوام نے بالکل مسترد کر دیا تھا. یہ فارم 47 سے مارز وجود میں آنے والی اسمبلی جو ہے اس کی داغ بیل ڈال رہی ہے. نہ اس کا کوئی جمہوری میں سمجھتا ہوں مینڈیٹ ہے، نہ آئینی مینڈیٹ ہے، نہ قانونی مینڈیٹ ہے. جناب اسپیکر، یہ ترمیم جو ہے یہ آئین پاکستان، بنیادی انسانی حقوق، آزاد عدلیہ اور پاکستان کے عوام کی امیدوں کا قتل ہے. جناب اسپیکر، آج عالم ارواح میں ذوالفقار علی بھٹو شہید کی روح بھی تڑپ رہی ہوگی. چارٹر آف ڈیموکریسی کرنے والی محترمہ بے نظیر بھٹو شہید کی روح بھی تڑپ رہی ہوگی کہ جنہوں نے پاکستان کی، جن کے والد نے پاکستان کا متفقہ آئین بنایا تھا، ان کے آنے والوں نے آئین پاکستان پہ سمجھوتا کر لیا، ان کو دفن کر دیا. اپنے ذاتی مفادات کی خاطر، اپنی ذاتی اسمبلیوں کی سیٹوں کو بچانے کی خاطر، اپنے چھوٹے چھوٹے ایشوز کو سامنے رکھ کے یہ آنے والی نسلیں، جناب اسپیکر، انہوں نے یہ جو گند کا توق اپنے سر پہ اٹھایا ہے، ان کی آنے والی 7 نسلیں بھی اس کا جواب دیں گی. میری بات کو ایسے نہ سمجھا جائے، میری بات کو جناب اسپیکر جذبات کی رو میں نہ بہا جائے. جب بھی تاریخ لکھی جائے گی تو یہ چیزیں سامنے آئیں گی کہ انہوں نے آئین پاکستان کی کمر میں چھرا گھونپا، انہوں نے پاکستان کو جو ہے وہ کمزور کرنے کی کوشش کی.
جناب اسپیکر مجھے کہنے دیجئے کہ یہ جو ضمیر کا مجھے ڈھیر نظر آ رہا ہے، یہ خدا کی قسم میرے کافی دوست ایسے ہیں، میں کسی کا نام نہیں لینا چاہتا، عزت کا احترام کا رشتہ ہے ان سے، کہ ان کے ضمیر بھی ان کو ملامت کر رہے ہیں، وہ بھی دلوں سے کہہ رہے ہیں کہ ہم یہ کیا کرنے جا رہے ہیں۔ اور یہ جو ضمیروں کے ڈھیر بیٹھے ہیں، یہ وقت ان کو بتائے گا جناب اسپیکر کہ انہوں نے کیا یہ جو ہے وہ ظلم کیا ہے اور پاکستان کے آئین کو نقصان پہنچایا ہے۔ سر راجہ صاحب میرے بھائی ہیں، انتہائی قابل احترام ہیں، بہت بڑا رشتہ ہے، میری مجال بھی نہیں ہے کہ میں ان کے خلاف کوئی بات۔ راجہ صاحب میں نے سنے ہوئے ہیں کان، کون کتنے پرسنٹ کا کہتا رہا ہے، کون آپ کو نام سے پکارتا رہا ہے، کون کہتا رہا ہے میں پیٹوں سے گھسیٹوں گا، کون سیکیورٹی رسک کے نعرے لگاتا رہا ہے۔ ہم نے کم از کم یہ نہیں لگائے، ہم نے یہ نہیں لگائے، ہمارا دامن صاف ہے الحمدللہ۔ ہم جہاں بھی کھڑے ہیں قد کے ساتھ کھڑے ہیں، گردن کو سامنے رکھ کے کھڑے ہیں۔ جو اللہ کے سامنے جھکتے ہیں وہ کسی کے سامنے نہیں جھکتے، جو اپنے ضمیر کے سامنے جھکتے ہیں وہ کسی کے سامنے نہیں جھکتے۔ میرا ایمان ہے موت کا ایک دن معین ہے، موت آنی ہے، اور انشاءاللہ تعالی ہم اس خون سے ہیں، اس کلاس سے ہیں، جیسے کسی شاعر نے کیا خوب کہا تھا، میں بھی خائف نہیں تختہ دار سے، میں بھی منصور ہوں کہہ دو اغیار سے، کیوں ڈراتے ہو زندہ کی دیوار سے، ظلم کی بات کو جہل کی رات کو میں نہیں مانتا، میں نہیں جانتا۔ جناب اسپیکر یہ جو آئینی ترمیم لائی جا رہی ہے، یہ دراصل عدلیہ جسے آئین کا محافظ کہا جاتا ہے، آج اسے زنجیروں میں جکڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے، آج ان کی آنکھوں پہ پٹیاں باندھی جا رہی ہیں، ان کی زبانوں کو تالا بندی کی جا رہی ہے۔ اس عدلیہ نے جس نے ظلم کے سامنے، ناانصافی کے سامنے جھکنے سے انکار کر دیا، ان کو یہ جھکانے کے لیے یہ پوسٹنگ اور ٹرانسفر کا کنسپٹ لائے ہیں۔ میں تو حیران ہوں، کیا وہ بیوروکریٹ ہیں؟ ان کے اب تبادلے کر رہے ہیں، وہ جو ہمارے بنیادی انسانی حقوق کی محافظ ہے، آپ ان کو ڈرا کر دھمکا کر ان پہ یہ جو ہے وہ ضربے لگا کر یہ آئین پاکستان کا گلا گھونٹنا چاہتے ہیں۔ آپ نے پیکا ایکٹ لگا کر جو میرے جو مشعل ہیں، جنہوں نے جمہوری آزادیوں کے لیے، جنہوں نے جناب اسپیکر پاکستان میں وقار اور عزت کی سیاست کو پھلنے پھسنے میں کردار ادا کیا، ان دانشور اور بڑے قد کاٹ کے اینکرز کو آف ایئر کر دیا گیا، ان کی روزی روٹی چھیننے کی ناکام کوشش کی گئی۔ جناب اسپیکر یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑی ناانصافی اور زیادتی ہے، اور یہ جو 26 آئینوی ترمیمیں لوگوں کو ڈرا کر دھمکا کر کان پٹی پہ پسٹل رکھ کر یہ جو ترمیم پاس کی گئی، ان کی خامیوں کو دور کرنے کے لیے 27th امینڈمنٹ لا رہے ہیں جی۔ اور کتنا ظلم اور زیادتی ہے جناب اسپیکر، میں 1-2 منٹ میں وائنڈ اپ کر رہا ہوں کہ کتنا ظلم اور زیادتی ہے کہ یہ 27ویں آئینی ترمیم میں جو سپریم کورٹ آف پاکستان، جیسے کہ کل بیرسٹر گوہر علی خان نے یہ کہا تھا کہ ان کا نام بھی انہوں نے ختم کر دیا ہے، انہوں نے پاکستان کے آئینی سٹرکچر پہ اٹیک کیا ہے جو آئین پاکستان انشور کرتا ہے جناب اسپیکر کہ جو یہ کوئی ایسی قانون سازی اسلام کے منافی نہیں بنائی جائے گی۔ یہ ایگزیمپشن کا کنسپٹ، یہ استثناء کا کنسپٹ یہ کہاں سے آیا؟ مفتی علامہ تقی عثمانی صاحب کا میں جناب اسپیکر فتویٰ دیکھ رہا تھا، انہوں نے پارلیمنٹرین سے کہا ہے کہ اسلام میں استثناء حرام ہے، اسلام میں استثناء کا کوئی کنسپٹ نہیں ہے۔ اگر میرا دامن صاف ہے،
میں نیٹ اینڈ کلین ہوں، میرا ضمیر مطمئن ہے، میں پاکستان کے آئین اور قانون کی خلاف ورزی نہیں کرتا، تو مجھے کس چیز کا استثناء چاہیے؟ جناب اسپیکر، میں عہدوں کا احترام کرتا ہوں، چاہے وہ عہدہ چیف آف دی آرمی سٹاف کا ہو، چاہے وہ عہدہ پریزیڈنٹ آف پاکستان کا ہو، اس کا ہم احترام کرتے ہیں، ہم یہ نہیں چاہتے، لیکن جو آپ استثناء کا یہ لا رہے ہیں، اس کی نہ اسلام میں گنجائش ہے، نہ اخلاقیات میں گنجائش ہے، نہ اس کی قوانین میں گنجائش ہے۔ یہ میں سمجھتا ہوں دوسرا سر آئینی وار کیا گیا ہے۔ اور جناب اسپیکر، جو سینٹ آف پاکستان سے لوٹا بنا کے ترمیم پاس کی گئی ہے، ایک جو جے یو آئی کا جو وہ نمائندہ ہے بیچارہ، وہ شریف آدمی ہے، پتی ہے، کھرا پتی ہے، کاروبار بچانے کی خاطر بھی وہ میڈیا کا سامنا نہیں کر پا رہا تھا، میڈیا کا بھاگ رہا تھا۔ اور جناب والا دوسرا جو ہمارا پیپلز پارٹی سے میرا اچھا دوست ہے، وہ بھی بیچارہ ٹھیکیدار ہے، کاروبار کو بچا رہا تھا۔ جناب اسپیکر، جب آپ اس قسم کی آئینی ترمیم کریں گے تو مجھے افسوس ہوتا ہے۔ آخر میں کہوں گا سر، کون کہتا ہے موت آئی تو مر جاؤں گا؟ کون کہتا ہے کہ موت آئی تو مر جاؤں گا؟ میں تو دریا ہوں، سمندر میں اتر جاؤں گا۔ اور مقطع ہے سر، زندگی شمع کی مانند چلا جلاتا ہوں ندیم، زندگی شمع کی مانند جلاتا ہوں ندیم، بجھ تو جاؤں گا مگر صبح تو کر جاؤں گا۔ پاکستان زندہ باد، عمران خان پندہ باد، ہماری حکومت آئے گی۔